بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور یقین نجینا ہم نے نجات دی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو من العذاب المہین رسوا کن عذاب سے، من فرعون یعنی فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین بے شک وہ تب بہت اونچا، من المسرفین یعنی جو حد سے بڑھنے والوں میں بہت اونچا مقام رکھتا تھا، حد سے تجاوز کرنے والوں میں بہت بڑا تھا وہ۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، اور یقیناً ہم نے چن لیا انہیں، علی علم علم کے ساتھ، علم کی وجہ سے، علی العالمین سارے جہان پر، یعنی ہم نے سارے جہان پر ان کو چن لیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے عطا کیا انہیں، من الآیات ان کو نشانیوں میں سے، ما فیہ بلاء مبین جو تھیں جو اس میں تھیں بلاء مبین واضح طور پر آزمائش۔ ان ہؤلاء لا یقولون، بے شک وہ لوگ ہیں، لا یقولون جو ضرور یہ کہیں گے، ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ نہیں ہے یہ مگر پہلی موت، یعنی یہ موت ایک بار ہی آئے گی۔ وما نحن بمنشرین، اور ہم نہیں ہرگز، بالغت پھر ہرگز نہ ہی ہم کسی ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اہم خیرن سے کہا جائے، اہم خیرن او قوم تبع، کہ یہ زیادہ، کیا یہ بہتر ہے یا قوم تبع، والذین هم من قبل، جو ان سے، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، یعنی ہم نے ان کو سب کو ہلاک کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو، اور نہ، اور جو کچھ دیوان ہے لاعبین، کھیل تماشے کے طور پہ۔ ما خلقناہما الا بالحق، اور نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ۔
वलाकिन अक्सरहुम, और लेकिन उन में से अक्सर ला यअलमून, नहीं जानते। इन्न यौमल फसली मीक़ातुम अजमाइन, और ये बेशक इन्न यौमल फसली, यानी कि फैसले का, बेशक फैसले का दिन, लिमीक़ातुम अजमाइन, सब के लिए सबका वक्त मुक़त्ता शुदा है, यानी एक वक्त पर सबको इकट्ठा किया जाए, सबके साथ फैसला होना है। यौमा, उस दिन, ला युगनी मौलन, नहीं काम आएगा मौलन कोई दोस्त, यानी कोई साथी, कोई इसका मौला है। मौला समझ आया कि दोस्त भी होता है, उसका साथी भी हो सकता है, उसके काम आने वाला भी, उसके लिए लड़ने वाला भी हो सकता है, गुलाम भी होता है। अम मौलन, किसी दोस्त के, शयन, कुछ भी, वला हम युनसरून, ना ही वो युनसरून, मदद किए जाएंगे, इल्ला मन रहमल्लाह, सिवाय उसके जिस पे अल्लाह ताला रहम फरमा दे। इन्नहु, बेशक वो, हुवल अजीजुर रहीम, वही है जो बहुत सब पे गालिब, बहुत गालिब, और सब पे रहम कर, और सब ज्यादा रहम करने वाला। तो यहाँ हम देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल की, मूसा इस्लाम के और बनी इसराइल की मिसालें देकर कुफार मक्का को, मुशरिकीन मक्का को असल में समझाया जा रहा है कि मूसा इस्लाम के वाक़या में फ़िरौन वाले इमरान को गर्क करने के बाद बनी इसराइल को उनके एक तो दिए उनके नेमतों के बारे में अल्लाह तबारक व ताला उनको जब बता रहे हैं कि आप पर अल्लाह तबारक ने क्या क्या इनामात किए। उसमें कुरैश के जो मुशरिक बड़े बड़े सरदार हैं, और उनको भी फिरौन और आले फिरौन के अंजाम से डराया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ये तसल्ली भी दी गई है कि ये जो कुफ्र करने वाले, आपके मुखालिफ करने वाले, ये कोई फिरौन से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। फिरौन ज़्यादा कहीं हर हाल में ताकतवर था और उनसे ज़्यादा जब्बार था। और आप लोग भी कोई बनी इसराइल की तरह इतने मजबूर नहीं जितने वो थे। तो वो जब इतने शान और शौकत वाले, और ये जो उनका हाल अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुछ कर दिया, तो इनकी तो हैसियत ही क्या है, उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और ना ये इतने मुसलमान मजलूम है कि बनी इसराइल, जो बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दे दी और बाकी गलबा भी अता फरमा दिया। तो आपको भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला, यानी आपको भी अल्लाह तबारक व तआला एक दिन ज़रूर गलबा अता फरमाएंगे। तो यहाँ बताया, लाक़द नज्जयना बनी इसराइल मिन अंजाम हमें पता है कि फिरौन किस किस, और मिन फिरौन, असल में तो नाम ही फिरौन का ले दिया, क्योंकि सारा जो था ना फिरौन ही था, जो उसकी ज़ात ही बनी इसराइल के मुजस्सम अजाब थी, यानी असल में तो अजाब ये उसकी ज़ात ही थी। जब वो गायब, जो उसको अल्लाह ताला तबाह कर दिया, तो सब कुछ ही खत्म हो गया। वैसे तो सारे लश्कर को ही खत्म कर दिया, यानी वो मुजस्सम अजाब जो था ना, वो फिरौन ही था। इन्नहु कान आलिया मिन, और वो बहुत ऊंचे दर्जे का था, जो कहते हैं कि जो नाफरमान लोग थे उनमें उसका बहुत, कहते हैं, ऊंचा मुकाम था, ऊंचे दर्जे का आदमी था। यानी ये असल में तो एक तंज है कुफार कुरैश के सरदारों पर। मतलब ये कि जो बंदगी से अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी से जो नाफरमानी का तजावुज करने वालों में तुम्हारा मर्तबा मुकाम तो है ही क्या। बड़े ऊंचे दर्जे का सरकश तो वो था जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के तख्त पर बैठा हुआ था, और उसने अपने आप को रब कहा करता था। तो उसे ही जब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे दरिया में डुबो दिया और बहा दिया, तो तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के जब कहर नाजिल हो तो तुम ठहर जाओ। तो फिर अल्लाह तबारक व लक़द इख्तरनाहु अला इल्मिन, तो बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नहीं चुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं ऐसे हमने किसी को नहीं चुनते कि बस जिसको मर्जी आए वो चुन लिया। हमने यकीनन अला इल्म, इल्म की वजह से, यानी अल्लाह तबारक व तआला पर बनी इसराइल की खूबियाँ और कमजोरियाँ दोनों अल्लाह पर तो वाज़ेह थी, अल्लाह को तो सब पता था क्या खूबियाँ क्या बुराइयाँ। तो वो इसी वजह से उसमें जितनी भी उस वक्त दुनिया में जितनी कौमें मौजूद थी, उनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं को, जब उन अपने पैगाम को पहुंचाने की और तौहीद का दावत का अलमबरदार बनाने के लिए चुना, तो इस बिना पर चुना कि उसके इल्म में उस वक्त मौजूदा कौम से यही सबसे मौजूद कौम थी, यानी सबसे ज़्यादा मौजूद थी। खूबियाँ बुराइयाँ यकीनन थी, उनमें भी कमज़ोरियाँ हर कौम में होती हैं। मगर ये कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबों को चुना गया, कुरैश मक्का को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना, तो यकीनी बात है उनमें भी खूबियाँ थी तो उनको चुना। वरना हर किसी को तो अल्लाह तबारक चुनते हैं, ये कोई बंदर बांट नहीं कि जिसको चाहे उठा लिया। अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म की वजह से कि देखते हैं कि कौन ज़्यादा मौजूद है, उसी को चुनते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला आतैनाहु मिनल आयाति मा फीहि बलागुम मुबीन, और हमने उन्हें अपनी निशानियाँ दी जो उनके लिए आजमाई, यकीनन आजमाइश थी। और पता है कि आजमाइश, आजमाइश जो होती है वो
دونوں طریقے سے ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کا مطلب یعنی کہ اس میں آزمائش کی مصیبت بھی اور انعام دونوں معنی میں آتا ہے، بلاؤں کا مطلب یہ ہے بلاؤں کہ یا باؤ کا آزمائش، کیوں آزمائش دونوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں مراد ان سے کیے جانے والے احسانات ہیں جن میں آزادی ہے، صحرا میں کھانے پینے کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، اور دھوپ سے بچنے کے تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کر دی، اور پھر بیت المقدس کے عرض مقدس کے تولیت کا شرف ان کو دے دیا، تو یہ بھی ان کے لیے آزمائش تھی ان، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں ان کو کہہ رہے ہیں جو مشرقین مکہ ہے، ان ہؤلاء لایقول، کہ یہ وہ لوگ ہیں، بے شک یہ لوگ، یعنی یہ بھی حقارت کے کہ یعنی کہ یہ لوگ ان کی ایسے تو یہ کہہ رہے ہیں، ان ہی الا ہی موتتنا الاولی وما نحن منشرون، کہ ہم بس یہ جو موت آئے گی ایک یہ ہی موت آئے گی، اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اللہ اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی کہ دنیا سے بنا دی ہے، یعنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنا دے کہ جو بس جو مرضی آئے کرو اور وہاں سے چلے جاؤ، نہ کسی کو جس نے نیک عمل کیا اس کو کوئی جزا ملے، اور نہ کوئی بدماشیں کی ظلم کیا اس کو سزا ملے، تو ایسا تو ممکن نہیں، یہ تو بہت ہی ظلم والی بات ہے کہ جو جو مرضی آئے کرتے جاؤ اور وہاں پہ کچھ بھی نہ ملے، بس جس دن مر گئے تو مٹی ہو گئے، ایسا نہیں ہے، یہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے، اور وجہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کی جب انسان جو بدماشیاں کرتا ہے اور نہ کوئی حرام حلال کا خیال کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہاں مریں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا، تو پھر زندگی ہے ہی نہیں، نہ ہی اٹھائے جائیں گے، نہ ہی ہم سے کوئی پوچھ تاچھ ہوگی، تو جو مزے کرنے ہیں کر لو، ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ اور پھر اس کی عجیب سے ایک مثال دیا کرتے تھے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ایک دلیل مانگتے تھے، اگر ایسی بات ہے کہ اچھا جو تم کہتے ہو کہ ایسا ہے اور ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم اتنے سچے ہو۔ حالانکہ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ اس کو تو بڑی اپنے آپ کو سمجھتی ہم نے بڑی زبردست دلیل دے دی ہے، اس کو بڑی مضبوط دلیل سے، حالانکہ یہ تو بڑی عجیب فضول سی بات ہے، ان کو یہ کس نے کہا کہ اس دنیا میں جو ہے وہ دنیا واپس آئیں گے لوگ؟ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ جب آپ کو بس جو مر گیا اس کو اسی دنیا میں واپس لوٹائیں گے، کہا اللہ تبارک وہ تو ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں، آپ نے تو کبھی نہیں کہا، نہ ہی کسی اور شخص نے کہا ہو کہ ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب مرضی ہے، کہ قیامت کا دن بھی ایک وقت مقرر ہے اس کا، جس سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور وہ اس وقت ہی آئے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا۔ اب قیامت سے پہلے قیامت کا مطالبہ ان سے پوچھے کون سی دانش مندی ہے؟ اگر کسی کو آنے والے ہونے والے کام کی اطلاع دی جائے تو وہ یہ کہہ کے اسے جھٹا دے کہ جی یہ کام فوراً کر کے دکھاؤ، اگر ابھی نہیں ہوتا تو اس کا ہوگا ہی نہیں، تو یہ تو عجیب سی دلیل ہے، مگر یہ اس کو بہت بڑی عجیب دلیل ہوتا ہے، تو یہ انسان جب اس کی مت ماری جاتی ہے تو اس کو کچھ نہیں سوتا، جو مرضی دلیل دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے انہوں نے بہت بڑا تیر مار لیا، تو یہ بڑی عجیب سی دلیل تھی کہ ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر مشرکین نے مگا ہم خیر ام تو قوم تبا، کیا یہ بہتر ہیں یا کہ قوم تبا؟ قوم تبا اصل میں یمن کا جو قبیلہ ایک حمیر تھا، اس کے بادشاہوں کو لقب ہوا کرتا تھا، جیسے ایران والوں کا کسرا ہے، یا روم والوں کا قیصر کہتے تھے، یا فرعون مصر کے بادشاہوں کو لقب تھا، یا نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کو لقب، اسی طرح حمیر کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ تبا تھا، تو اس کی قوم کی مثال وہ کہتے ہیں کہ وہ خود تو مومن تھا، اس کی قوم کافر تھی، اس لیے اس کی قوم کی مذمت آئی ہے، اس کی خود کی مذمت نہیں آئی، تو یہاں کہا ہے کہ کیا ہے اس کے قوم وہ زیادہ خیر وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ قوم طوبہ والذین هم قبل، یا ان سے جو لوگ پہلے تھے، یعنی کہ ان کا بھی دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، جو قوم بھی رسول کی یا نافرمانی کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، ایک دن اس نے بھگتنا ہی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک اس کے کہتے پھر ان کا جو حال ہوا تمہیں پتہ ہونا چاہیے، انہم کانوا اہلکناہم، ہم نے انہیں خلا کر دیا، انہم کانوا مجرم تھے، یعنی ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجرم تھے، اور وجہ مجرم ہونے کی یہی ہوتی ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے آگے جانا ہی نہیں، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے پھر وہ جو مرضی آتے کرتا رہتا ہے، اخلاق کی خرابی کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ زندگی کا جو نظریہ ہے کہ جس قوم نے اختیار کیا کہ واقع ہمارا ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں، آخرت ہونی نہیں ہے، مرنے والے، تو وہ آخرکار تباہی ہو کر رہتی ہے، تو یہاں کہتے ہیں کہ بہتر ہے تو توبہ قوم اس سے پہلے کے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ تو اس خوشحالی اور شان و شوکت میں کوئی پہنچ بھی نہیں سکے جس میں وہ طبا کی قوم اور سے پہلے سبا اور قوم فرعون اور دوسری قوموں کو حاصل رہی ہے،
مگر یہ مادی خوشحالی دنیاوی شان شوکت و اخلاق کے زوال کے نتائج سے ان کو کب بچا سکے جو ان کو بچا لے گی؟ ان کے پاس یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ تھے جو طاقتور، ہم سبا کی قوم کے بارے میں پوچھیں کتنے خوشحال تھی، کس طرح وہاں سب سب تھے، باغات لگے ہوئے تھے، نہریں بہتی تھی، اور بڑا ایک آبپاشی کا نظام تھا. اور پھر وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند توڑ کے اور ایسا عذاب آیا. تو ان کے مقابلے تو یہاں پر مکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ان کا بھی ایک دن آئے گا تو یہ بھی سارے رگڑے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ بھی ہلاک کر دیے گئے کیونکہ وہ مجرم تھے. تو مجرم ہوتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتے، پھر ملیا میٹ کر دیتے. اور پھر اللہ تبارک بتایا ہم نے یہ جو زمین و آسمان بنایا ایسے نہیں بنا، کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا اور پھر لوگ جو مرضی کرتے رہو اور وہ بعد میں فارغ ہو گئے، کچھ نہیں جی سب ملیا میٹ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت زمین و آسمان بنایا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہاں خلقناہم الا، ہم نے ان کو، ان دونوں کو حق کے ساتھ ساتھ ہم نے بنایا ہے، ایسے نہیں بنا دیا. اس کی وجہ حق ہے، یعنی کہ ہم دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اس کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. یعنی اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی بھی کام ایسے آبس میں تو کرتے نہیں کہ جو مرضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی ایسے ہی کام کر دیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تو حق کے ساتھ حق کے ساتھ دونوں کو بنایا گیا اور ان میں حق ہی ہے، اسی لیے اس حق حقیقی جو معبود ہے اسی کی بندگی کرنی چاہیے. ولیکن اکثر لا یعلمون. اور پھر ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، اور پھر ایک دن فیصلے کا دن آئے گا جس جو مقرر ہے اور جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. اور اس دن کا ہمیں پتہ ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، پھر وہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یعنی مولا اصل میں عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جائے کسی تعلق کی بنا پر یا دوسرے شخص کی حمایت کرے، یعنی اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو مگر اس کی حمایت کرے. بس اس کے کئی معنی آتے ہیں جس میں قریبی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، غلام بھی اور غلام کا مالک بھی. یعنی قیامت تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی ایسے شخص کے کام نہیں آ سکے گا جس سے اس کی کوئی دوستی یا رشتہ داری یا اس کی حمایت حاصل کرنے کا تعلق رہا ہو. وہ دن ہر جگہ ہم پڑھا ہے، بار بار ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اس دن تو ہر کسی کو اپنی لگی ہوگی. اپنے باپ سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور وہ چاہے گا کہ بس میں کسی طرح بچ جاؤں. تو وہ تو دن ہوگا، وہ چاہے گا کہ سب کو، بلکہ سب کو، ساری دنیا میں جو بھی ہیں سب کو فدیہ میں دے دوں اور کس طرح میں بچ جاؤں. تو وہ دن ہے. یہاں جو لوگوں نے آس لگائی فلاں صاحب بچا لیں گے، فلاں صاحب، کوئی والا ہم یون سرون اور کوئی مدد مل نہیں سکے گی، کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی. کوئی یہ سمجھے کہ مجھے مدد مل جائے گی، ایسا یقیناً نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، الا من رحم اللہ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کریں گے وہی بچے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، کیونکہ اس میں ہے نا کہ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے، یعنی مجھ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے. تو یہاں بچے گا وہی جس پر اللہ رحم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرنی چاہیے. اللہ سے فضل مانگ، رحم انصاف کبھی نہ مانگے. انصاف جس کے ساتھ ہو گیا تو وہ مارا گیا. انصاف میں ہم کہاں پورے اتریں گے، کوئی کس کس چیز کا حساب دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اس رحم کی درخواست کرنی چاہیے، کیونکہ اس دن وہی بچے گا مر رحم اللہ، جس پر اللہ نے رحم کیا. کیونکہ وہی ہے عزیز اور رحیم. کیونکہ عزیز یعنی کہ سب پہ غالب بھی وہی ہے، جو مرضی کرے اس کا جواب. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ غالب ہے، جو فیصلہ کر دے وہ نافذ ہو کر رہے گا. کسی میں اسے رد کرنے یا بدلنے یا اس کی مرضی کے خلاف بات کرنے کسی کو جرت ہے نہیں کہ کوئی اس کی مرضی کے خلاف سفارش بھی کر دے. اور وہ رحیم بھی ہے، اس کا مطلب وہ سب پر غالب ہونے کے باوجود بے حد رحم مہربان بھی ہے. کسی پر ظلم نہیں کرتا. وہ چاہے تو قصوروار کی بھی سزا معاف کر دے، اور انشاءاللہ ہماری سزا معاف کر ہی دے گا. اور اس میں کمی کر دے، اس کے عمل کو زیادہ، اس عمل میں بہت زیادہ جزا بھی دے دے. جیسے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا ہے، اس سے بھی ہزاروں گنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نے روکنا ہے. ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس کو جزا ہزاروں کو جتنا 1000 گنا دے دیں، بے حساب دے دیں جس کا کوئی حساب ہی نہ ہو. اور پکڑنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات بھی پکڑ سکتے ہیں. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس دن کا حقیقی مالک بھی وہی ہے، تو اس کو کس نے روکنا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسی سے امید رکھنی چاہیے، اسی سے رحمان اور رحیم. کہ وہ رحمان بھی اور رحیم بھی، اور اس کے رحمت ہی اس دن ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا کے رکھی ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر 100 ہے تو دنیا میں جو رحمت آئی ہے، رحم ہے، وہ تو صرف 1% ہے، باقی 99 حصے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ اس 1% میں سب کے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کتنے، ماں باپ سے انسان کتنی محبت کرتا ہے، اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے کتنی محبت کرتا ہے ایک دوسرے سے، جانور بھی دیکھ، جانور بھی کتنے، یعنی ساری دنیا میں جو تقسیم ہو گئی، اس تقسیم میں رحمت اللہ عالمین بھی شامل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہے، جو کتنے ساری دنیا کے لیے رحمت، وہ بھی اس میں شامل ہے، تو جو 99% ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ہی کام آئے گی اس دن۔ تو ہمیں اللہ سے بڑی اچھا گمان کرنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ گمان یہ نہیں ہوتا کہ نافرمانیاں کرو اور پھر آخرت پہ چھوڑ دیں، نہیں، جتنا کوشش ہو سکے، جتنی ہمت ہو اپنے صحیح کرنی چاہیے، اور اسی کا اجر ملے گا کہ آپ نے کوشش کتنی کی، آپ کی پرائورٹی کیا رہی ہے، کتنی کوشش کی، یہ نہیں کہ میں نے فٹافٹ قرآن ختم کر لوں گا، مجھ سے کوئی مقصد نہیں، مقصد ہے کہ آپ نے کتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے یا کتنا اس پہ عمل کیا ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دیں گے، اس کے مطابق نہیں بلکہ اپنے رحم سے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔